اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر سے استقبال کر رہی ہوں آپ تمام ناظرین کا اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں کربلا اور آخرت بخیری، جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی دور اندیش پروگرام ہے، جہاں ہم نہ صرف اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس ابدی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو واقعاً اصل زندگی ہے، جہاں انشاءاللہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا شمار کامیاب لوگوں میں ہو. اور اس کامیابی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اس پروگرام کو آپ ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہے کہ اللہ ہمارا شمار ان کامیاب لوگوں میں کرے. گفتگو میں مسلسل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مولانا سید عابد رضا صاحب قبلہ. آئیے پھر سے گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اسے چھوڑا تھا. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آخرت بخیری کے جب مراحل طے کرنے کی شروعات کی تو سب سے پہلا جو سٹیپ تھا وہ آپ کے بیان کرنے کے مطابق صداقت رہا. میں چاہ رہی ہوں آپ نے جیسے صداقت کے مراحل جو بیان کیے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پہلا مرحلہ اس کا جو صدق نیت تھا اسے کور کیا. آج آپ یہ بتائیے کہ صداقت کا دوسرا مرحلہ کیا ہے، صدق نیت کے بعد انسان کیا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ صداقت کا دوسرا مرحلہ کیا ہے، جی، اور ہم نے پچھلی گفتگو میں کہا بھی کہ ہمارے ہاں صداقت سے مراد صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ سچ بولنا، جی، جبکہ نہیں، صداقت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، اس کا دائرہ بہت زیادہ بڑا ہے. جس میں پہلے مرحلے کو ہم نے پیش کیا وہ ہے صدق نیت. جی، دوسرے مرحلے میں آتی ہے گفتگو میں صداقت، جسے حقیقی معنوں میں ہم صداقت کہتے ہیں عام جسے ہم زندگی میں. کہتے ہیں سچ بولنے والا ہے یہ صدیق ہے. جی، تو یہ گفتگو کی صداقت ہے کہ انسان کی جب نیت صادق ہو جائے تو اس کی گفتگو بھی صادقانہ ہونی چاہیے. البتہ صدق نیت ایک ایسا مرحلہ تھا کہ اگر یہ پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو آہستہ آہستہ خود بخود زبان پر بھی صداقت ہو جاتی ہے زبان سچ بولنے. اس لیے میں کہتا ہوں بعض حدیثوں میں ہے کہ آنکھیں جو ہے وہ آپ کی ونڈوز ہے، کھڑکیاں ہیں، جو دیکھتی ہے وہی آپ کے ذہن کو پہنچاتی ہے. جی، اور جو ذہن میں جو فکر ہوتی ہے وہ انسان کے زبان پر آتا ہے. جی، بلکہ ایک مقام پر تو امیر کائنات کہتے ہیں کہ اپنی افکار کی حفاظت کرو کہ وہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، کیا بات اور اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کہ وہ تمہاری رفتار اور اعمال بن جاتے ہیں. کیا صحیح، اسی لیے کہا تھا کہ اگر انسان اچھا دیکھنے کی عادت کرے گا تو افکار پاک صاف ہوگی، اور افکار جب پاک صاف ہوگی تو گفتگو پاک و طاہر ہوگی، اور گفتگو پاک و طاہر ہوگی تو عمل بھی انسان کا میں پاک اپنے ہو. ناظرین کے لیے اس کو تھوڑا اور آسان کر دوں، افکار سے مراد ہمارے تھاٹس. ہمارے تھاٹس بالکل صحیح. تو ہماری فکریں اگر صحیح ہو جائے گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیت اگر صحیح ہوگی ہماری تو خود بخود گفتگو میں صداقت آئے گی، اور پھر گفتگو کے بعد تیسرے مرحلے میں عمل میں بھی صداقت آ جائے گی. اگر آپ غور کریں کہ گفتار کی صداقت یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے. جی، علماء اخلاق کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے ہمارے پاس دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ. جی، گناہ کبیرہ کی لیسٹ البتہ اختلاف ہے بعض علماء میں، لیکن تقریباً جو عام بات مشہور ہے کہ 70 گناہ ایسے ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن اس میں سے 20 گناہ ایسے ہیں جو انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ اندازہ لگائیے، آلموسٹ 1/3. ہاں جو زبان ہے، آپ دیکھیں جھوٹ، تہمت، غیبت، جی، الزام، جی، دو لوگوں میں اختلاف لگا دینا، ٹھیک ہے نا، فساد، ہاں اس قسم کی ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے زبان کے انسان کرتا ہے. اسی لیے روایتوں میں ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جس کا جثہ، جس کی حیت اتنی سی ہے لیکن اس کے گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انسان کوشش یہ کرنا چاہیے جتنا ممکن ہو کہ انسان جو ہے وہ خاموش رہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ جتنی ضرورت ہو انسان اتنا ہی بولے. ایک آسان لفظوں میں آپ کے بات پیش کروں، آپ دیکھیں ایک گاڑی
اگر گیریج میں یا پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے، جب تک یہ پارکنگ میں کھڑی ہوئی بہت سیف ہے، جی بہت محفوظ ہے. جی جب بھی یہ چل پڑے گی خیال رکھنا پڑے گا، اس کے نقصانات، اس کے خطرات اس کے ساتھ جو ہوں گے، اور جتنی رفتار سے چلے گی اتنے خطرات زیادہ ہوں گے، اور جتنی دیر تک چلے گی اتنے زیادہ خطرات کے امکانات بنے رہیں گے. لہٰذا بالکل یہ زبان بھی انسان کی ایسے ہی ہے کہ گاڑی کے طریقے سے اسے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ انسان جو ہے اسے جتنا بند رکھے گا اتنا انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا. اور جتنی زبان چلے گی، جتنی تیز چلے گی اتنے خطا کے امکانات ہیں، اتنے غلطیوں کے امکانات ہیں. جتنی زیادہ چلے گی اتنے غلطیوں کے چانسز زیادہ ہے. لہٰذا انسان جتنا اپنے زبان پر کنٹرول رکھے گا اور جتنا جو ہے وہ کم بولے گا، ضرورت کے تحت بولے گا، سوچ سمجھ کر بولے گا، اتنا ہی اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی لیے کہا کہ انسان اپنے زبان کی حفاظت کرے، اور صداقت عمل جو ہے وہ انسان کی زندگی میں، صداقت گفتار جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بالکل. ہماری زندگی کا جو نمونہ عمل ہے وہ ائمہ طاہرین کی زندگی ہے. ابھی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ انسان کو اتنا ہی بولنا چاہیے جتنی ضرورت ہو، یا پھر وہ حدیث بہت مشہور امام علی علیہ السلام کی کہ اگر خاموشی سے بہتر زبان جانتے ہو تو بولو. یعنی جہاں ضرورت ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خاموشی سے بہتر کوئی زبان جانتے ہو تو بولو. یعنی زیادہ تر جو ہے وہ انسان کا خاموش رہنا اسے محفوظ رکھتا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ ہمارے لیے نمونہ عمل بہترین اہل بیت اطہار ہیں. تو یہ جیسا آپ نے کہا کہ انسان کو جتنی ضرورت ہو اتنا بولنا چاہیے، اس کے ایگزامپلز، اس کی مثال ائمہ طاہرین کی زندگی میں ہمیں کہاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ جی بالکل، ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنے بھی ملتی ہے، اور احادیثیں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں بھری ہوئی ہے. خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الصمت باب من ابواب الجنہ. خاموشی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. کیا بات ہے! یعنی راستہ ہے انسان جنت تک جائے تو. اور یقیناً آپ دیکھیں کہ زبان کہتے ہیں کہ دکان کے تالے کے طریقے سے یا شٹر کے طریقے سے، جب تک دکان بند ہوتی ہے آپ نہیں بول سکتے کوئلے کی دکان ہے کہ سونے کی دکان ہے. لیکن جیسے اس کا شٹر اٹھتا ہے، گیٹ کھلتا ہے، بس ایسا کوئلہ ہے، اچھا جو ہے وہ ہے. اسی طریقے سے انسان کا جو ہے وہ انسان کی زبان ہے، جب تک خاموش ہے کوئی اس کی شخصیت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عالم ہے کہ جاہل ہے یا کسی اس کا ہے. جیسے زبان شروع ہوتی ہے فوراً سمجھ آتا ہے کہ جاہل آدمی ہے یا عالم آدمی ہے. تو شخصیت کے پہچاننے کا معیار ہے. اور آپ دیکھیں خود امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں: من کثر کلامہ کثر خطأہ. جس کے کلام میں کثرت آئے گی اس کے غلطیاں بھی کثرت آئے گی. اور جیسا کہ ائمہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، اسی نہج البلاغہ میں امیر بیان امیر کائنات کہتے ہیں کہ ماضی میں میرا ایک بھائی تھا. اب دیکھیں امام کس بنیاد پر بھائی کہہ رہے ہیں. کہہ رہے امام: کان لی فی ما مضى اخ فی اللہ، کہ ماضی میں میرے لیے اللہ کے خاطر ایک بھائی تھا. پاسٹ میں میرے لیے ایک اللہ کے لیے ایک بھائی. امام بھائی کہہ رہے ہیں. البتہ جو نہج البلاغہ کے شاعر اس کو میں دیکھ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ جناب ابوذر کے لیے امام نے کہا، کوئی کہا جناب سلمان کے لیے، کسی نے کہا عثمان بن مظعون کے لیے امیر کائنات نے کہا تھا. خیر، لیکن امام نے نام نہیں لیا. اس کا مطلب امام کے لیے نام اہمیت کا حامل نہیں تھا، وہ صفت اہمیت کے حامل ہے، جس صفت کی بنا پر کہہ رہے کہ اللہ کے لیے ماضی میں میرے لیے ایک بھائی تھا. اچھا، صفت کیا امام بتا رہے ہیں؟ ہم دیکھیں امام کہتے ہیں کانا اکثر داہرین صامتن، وہ اکثر اوقات خاموش رہتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ کان علی ما یسمع احرص منہ علی ان یتکلم، وہ اس بات پر زیادہ توجہ دیتا تھا کہ بولنے سے زیادہ سننے. یعنی بولنے سے زیادہ سننے پہ حریص تھا. احرص حریص تھا، یعنی کوشش کرتا تھا کہ کم بولوں اور زیادہ سنوں. سننے پہ جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتا تھا. یعنی امام کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہے میرے لیے اللہ کے لیے. کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ کم بولتا تھا. اور اس کی خوبی یہ تھی کہ جو ہے وہ سنتا زیادہ تھا اور کم بولتا تھا. یعنی امام، ہر وہ شخص جو کم بولے اور زیادہ سنے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنی بڑی عظمت ہے یہ کہ امیر المومنین اس شخص کو اپنے بھائی سے تشبیہ دے رہا ہے. لیکن اگر نام لے کے کہتے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری خوبیوں کے بنا پہ امام بھائی کہہ رہے ہیں. لیکن امام نے نام نہ لے کے صفت جو بتائی یہ بتلانا چاہے کہ صفت کتنی اہمیت کے حامل ہے امیر کائنات کی زندگی میں، کہ امام اس سے اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے.
اور اسی کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جتنا کم بول رہا ہے یا انسان جو ہے وہ سننے پہ زیادہ حریص ہے اور بولنے پہ جو ہے وہ کم حریص ہے، یہ صفت ایک اور چیز کا ہمیں نشان دیتی ہے. جی کہتے ہیں کہ جو ظرف، جو برتن خالی ہوتا ہے وہ زیادہ آواز کرتا ہے. empty vessels make the most noise. جی، لیکن بھرا ہوا ہوتا ہے تو کم بولتا ہے. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کے رائٹر ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ علم کا پہاڑ تھے، جی، لیکن جب تک کوئی چیز پوچھی نہ جائے زبان بھی نہیں کھولتے تھے. غور کریں تو جہاں ظرف بھرا ہوتا ہے، جی، علم زیادہ ہوتا ہے، وہاں خاموشی بھی اتنی ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی خالی پن ہوتا ہے وہاں آواز بھی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے امیر کائنات کہتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی کامل ہو جاتی ہے اس کی گفتگو بھی کم ہو جاتی ہے. اور تو یہ بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ضرورت کے تحت بولے، کم بولے، اور جو بول رہا ہے ضرورت کے تحت وہ بھی سوچ سمجھ کر بولے. ایسا نہ ہو کہ یہ زبان اس کے لیے جو نقصان کا سبب بن جائے. وقت نہیں ورنہ بات پیش کرتا. اصول کافی میں کی روایت ہے صادق عالم امام جعفر صادق علیہ السلام سے. امام کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے اعضاء و جوارح سب ہاتھ جوڑ کر زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار آج کوئی ایسی گفتگو، ایسی بات نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں خدا کا عذاب یا جہنم کی آگ برداشت کرنا پڑے. لہذا انسان کو اپنی زبان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. بالکل، زبان کا خیال یہاں پر جہاں آپ نے بیان کیا وہاں کلام میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو انسان سچ بولے یا جھوٹ بولے، اور یا پھر کوئی ایسی بات کرے جس کا سچ یا جھوٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. مگر ہم کیونکہ یہاں پر صداقت کی بات کر رہے ہیں تو میں اس کے ظلم کی، اس کے اپوزٹ کی ہی آپ سے بات کروں گی کہ کیا انسان کے لیے، اسپیشلی جب ہم سوشل ورلڈ کی بات کریں آغا، تو بعض دفعہ ایسے جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں جو یوں کہہ لیجیے کہ ان کے بنا گزارا ہی نہیں ہوتا ہے انسان کا. تو کیا یہ سخت نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچائے؟ جی دیکھیے، واقعاً میں نے پہلے بھی کسی ایک جواب کے ضمنی بات کہی تھی کہ سخت تو ہے کہ انسان مثلا جھوٹ نہ بولے یا عام گناہ جو انسان کرتا ہے نہ کرے. لیکن اگر انسان، میں نے کہا، ایک قدم خدا کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو جو ہے وہ یقیناً خدا اسے وہ توفیق دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ باتیں یعنی سخت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کر نہیں سکتا. ہاں، انسان کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے. ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جھوٹ تو ایک ایسی چیز ہے، وہ تو خدا ہے جو اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کرتا ہے. ورنہ بسا اوقات ایسے لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. عام انسان سے دور کی بات، اس خدا کی بارگاہ میں کہ جو خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. آپ دیکھیں، تذکرہ احمد کی خدمت میں کروں، ایک شہید ہے انقلاب اسلامی ایران کے زمانے میں جنگیں ہوئی، اس میں وہ شہید ہو. ان کی کچھ کتابیں شہید دیالمی کے نام سے، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے کالج کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے. شہید نے سے پہلے کچھ کتابیں لکھی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مشہد کے کالج میں، جس کا نام فردوسی تھا، اس میں پڑھائی کرتا تھا. ایک بار ہمارے لیکچرر آئے اور پروفیسر نے کیا کیا، جو ہے وہ نہیں معلوم کیا ان کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے جو ہے سچائی پہ بولنا شروع کیا. اسلامی کنٹری ہے یہ سب، ہے نا، سچائی پہ بولنا شروع کیا اور کہنے لگا کہ سچائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہنر ہے. جھوٹ نہ بولنا ایک بہت بڑا ہنر ہے اور ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. تو اگر تم میں سے کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم یہ کر سکتا ہے کہ ایک ٹرم، ایک ترم، یعنی جو 4 مہینے کا 6 مہینے کا جو بھی ہوتا ہے وہ پڑھائی کا ایک حصہ، جھوٹ نہ بولے، ایک سیمسٹر. جی، عام طور سے ان کے یہاں جو ٹرم کی یا ترم کی لفظ استعمال ہوتی ہے، انہوں نے اس طریقے سے لفظ لکھی ہے. اگر کوئی جھوٹ نہ بولے اور وہ کہے کہ بعد میں میرے سے آ کے میں نے جھوٹ نہیں بولا تو مجھے ایک بہت بڑا گفٹ دوں گا. اچھا، ٹھیک ہے، تشویق استاد ہے، کرنا بھی چاہیے. میں نے کہا ناممکن تو نہیں ہے. سر کوئی ایسا ہے تم میں سے، خود شہید جو میں نے کہا کہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن میں نے ہاتھ اٹھایا کہ استاد یہ کام میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے کوئی میں اچھی بات ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائی، اور مجھے کوئی زیادہ پروف کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ 6 مہینے 4 مہینے کا جو پیریڈ ہے، اس درمیان آپ جو ہے وہ مت بولو جھوٹ. مجھ سے آگے کہو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں آپ کو گفٹ مان لوں گا، گفٹ اور تحفہ دے دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کل سے آپ کا جو ہے وہ دن شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
لیکچر کے بعد نماز ظہر کا ٹائم تھا. نماز ظہر کے لیے سب چلے گئے, ہم لوگ کلاس لیکچر چھوٹا, ہم نماز ظہر کے لیے وہیں مسجد بیت الصلاۃ تھی, نماز کا اس میں جا کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جیسے ہم باہر نکلے تو میں استاد سے ملا. میں نے استاد سے کہا کہ استاد وہ ایگریمنٹ جو ہم نے کیا تھا, قرارداد ہماری, آپ اسے فسخ کر دیں. اچھا, وائڈ کر دیا اس کو, توڑ دیں. استاد نے کہا بیٹا ابھی تو کل سے آپ کا کام شروع ہوتا, ابھی تو کتنا ٹائم, ہاں ابھی تو کتنا ٹائم, ابھی آپ یہاں سے گئے نہیں. وہ کہتا ہے استاد کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا, پہلی رکعت میں جب میں نے سورہ الحمد شروع کی اور میں اس جملے پہ آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, چونکہ اس کا ترجمہ بھی ہمارے ناظرین جانتے ہیں اور جملے سے بہت سروکار ہے. ایک نماز ہے امام زمانہ کی جو 4 شنبے میں ہے مصیبتوں کے لیے, یا مسجد سیلا اور مسجد جمکران میں پڑھی جاتی ہے, اس میں 100 مرتبہ جملے کی تکرار ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس کا ترجمہ ہے ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جب میں جملے پہ آیا تو مجھے ایسا لگا کہ دوسروں سے جھوٹ بولنا تو دور کی بات, کہیں نہ کیسے لگ رہا ہے کہ میں اپنے خدا سے جھوٹ بول رہا ہوں. پروردگار ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں, کتنا وقت آتا ہے ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں, خدا کے مقابلے میں اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں, اپنے نفس کی بات مانتے ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں ایاک نستعین, کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جب مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں, مشکلات میں, تو اس کے سامنے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں. تو کہتا ہے کتنی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, جبکہ کتنی بات ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں, خدا کے مقابلے میں اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں, اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. اس کے بعد ایاک نستعین, صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے پہلے جب مشکلات میں پڑتے تو اس کی بارگاہ میں چھوٹی سی مشکل میں بھی جو ہے وہ ہم اللہ سے پہلے دوسروں سے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ لوگوں سے جھوٹ بولنا تو دور کی بات, کہیں نہ کہیں ایسے لگ رہا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتا ہے اپنے سر سے, اپنے ٹیچر سے کہ آپ میرا وہ معاملہ فسخ کر دیں, یہ میری بس کی بات نہیں. میں نہیں کہتا کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں پہ توجہ, واقعاً سخت ہے, لیکن میں کہا سخت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نا امیدی کا شکار ہو جائیں اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے کر کے چھوڑ دیں. میں نے کہا ہماری ذمہ داری خدا کی راہ میں قدم اٹھانا ہے, توفیقات دینا اس کا کام ہے, اور مدد کرنا جو ہے وہ اس کا کام ہے. لہٰذا سخت ضرور ہے, لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو یقیناً ایک دن منزل تک ہم پہنچ ہی جائیں گے. سخت ضرور ہے, مگر آگا یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چیزیں جتنی سخت ہیں ان کے پھر فوائد بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے میں کہہ سکتی ہوں, عورت کے قدموں کے نیچے جنت تب آتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے. اب وہ کہنے کی بات ہے کہ جنت ماں کے پیر کے نیچے, وہ جنت بڑی آسانی سے نہیں ملی ہے. ایک بچے کی تربیت کرنا اپنے آپ میں جنت کا صلہ رکھتی ہے. بالکل بالکل, حتیٰ کہ روایت کا جملہ ہے افضل الاعمال احمزها, وہ عمل بہترین عمل ہے جو سختیوں میں انجام دیا جائے. بالکل, تو اگر یہ سخت عمل ہم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اللہ سے بہترین ریوارڈز کو بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, امید رکھ سکتے ہیں. بالکل یہی میرا آخری سوال آپ سے آج کے ایپیسوڈ کا, کہ سچ بولنے کے فوائد کیا ہیں, ایز ریوارڈز پھر اللہ ہمیں کیا کچھ عنایت فرماتا ہے؟ جی دیکھیے, ویسے تو میں نے کہا کہ صداقت ایک ہنر ہے, اور اگر انسان کے اندر آ جائے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. بالکل, لیکن یہ تو یعنی ایک دم آخری فائدہ ہے کہ انسان دنیا بھی کامیاب ہو گیا, آخرت بھی, کیا چاہیے اس کو. اس کے علاوہ بھی بعض فائدے, مثلا اگر ہم دیکھیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکذب مفتاح لکل شر, جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے. صحیح, یہ اس کا ہمارے منطق اور حوزے کی جسم کہتے ہیں, اس کا مفہوم ہے, ایک منطوق ہے. اگر اس کا عکس آپ دیکھتے ہیں تو کیا مطلب ہے, اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہر برائی آنے کے امکانات ہیں. اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے تو اس سچ کا صدقہ, اس سچ کے طفیل میں یہ ہوگا کہ آپ دوسری برائیوں سے بھی خود بخود. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے. البتہ خاص کر کے میں اکثر اپنے ناظرین سے بھی یہ بات کہتا ہوں, سامعین سے بھی اگر کہ کہتا ہوں کہ جہاں موبائل فون نے بہت ساری آسانیاں کر دی ہے, وہاں جھوٹ بولنا بھی بہت آسان کر دیا. کتنا ایسا ہوتا ہے مثلاً کہ کسی نے فون کیا, کہاں ہے, ہاں بس اسٹیشن, جی بس اسٹیشن پہنچا, جبکہ حقیقت میں ابھی تو ہم گھر میں تیار بھی نہیں ہوئے, لیکن ہاں بس پہنچنے والے. یہ جو تو جھوٹ بولنا بھی آسان, لہٰذا انسان اس کے اوپر کنٹرول کرے. میں نے کہا جب انسان جھوٹ سے بچے گا تو خود بخود دوسرے جو ہے وہ برائی سے بچے. ایک فائدہ یہ, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نماز میں اس کے اثرات کو دیکھ سکتا ہے. کیا بات ہے. علامہ طباطبائی, ان کا تذکرہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا,
تفسیر المیزان کے رائٹر ہے اور بہت نمایاں تفسیر ہے، عقلی پیمانوں پہ لکھی گئی ہے، یعنی احادیث اور روایتوں سے ہٹ کے عقلی استدلالات، عقلی جوابات اس کے اندر انہوں نے زیادہ دی ہے کہ دوسرا بھی اگر پڑھے تو وہ ان باتوں کو قبول کر لیتا ہے، چونکہ مذہب کی وجہ سے نہیں، عقلی وجہ سے انہوں نے اس میں ساری باتوں کو لکھا ہے۔ اس میں جو ہے وہ علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا کہ اگر جو ہے وہ کوئی چاہتا یہ ہے کہ حضور قلب نماز میں پیدا ہو جائے، جی حضور قلب کیا ہے؟ توجہ پروردگار، جی، کہ انسان کھڑا ہے تو اللہ کی دل بارگاہ، متوجہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ کی طرف۔ البتہ ہماری نمازوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی اتفاقاً۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ گھر میں میری 2-2.5 سال کی بچی ہے، جی، اگر وہ مجھ سے بات کرتی ہوتی ہے اور مثلا میں موبائل چلا لوں، میں کسی اور طرف متوجہ ہو جاؤں تو کبھی کپڑا بات کھینچے کرنا گی، بند کر دیتی ہے، ہاں کچرا، ناراض ہو جاتی ہے، یعنی سمجھاتی کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ مجھ سے بات کرتے وقت دوسری طرف متوجہ ہو، اور یہ آداب گفتگو میں ہمارے پاس یہی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو قبول نہیں کرا۔ ہماری نماز کیا ہے؟ ہم نے اللہ اکبر کہا، کنیکشن کہیں اور تھا، کہیں نوٹوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے تو کہیں جو کسی کو چیک دینا ہے، کس پارٹی سے ملنا ہے، یہ عالم مردوں کا ہے۔ خواتین تو چولہے پہ دودھ رکھا ہوا ہے، آج کھانے میں کیا بنانا ہے، مارکیٹ سے کیا خرید کے لانا ہے، خوب کال لگائی تھی اللہ کو، ہے نہیں؟ نماز کے لیے امیر قائد اکثر کہا کرتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ دل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کھول کے تلاوت۔ تو نماز ذریعہ ہے خدا سے گفتگو کا، اور ہماری گفتگو کا عالم یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اس کے علاوہ ہر کسی سے گفتگو ہوتی ہے، کال لگائی اللہ کو اور بات در دھیان جو ہے کہیں۔ تو حضور قلب جو ایک سخت ترین مرحلہ ہے۔ کسی نے اللہ طباطبائی سے پوچھا کہ کیا ایسا کرے کہ حضور قلب نماز میں پیدا ہو جائے؟ انہوں نے کہا اپنی گفتگو میں صداقت کو جگا دو، اس کے اثرات نماز میں دیکھو گے کہ حضور قلب کتنا زیادہ تمہاری نماز میں بڑھ گیا ہے۔ تو 2 فائدہ بھی خدمت پیش کیے۔ سچائی اگر انسان کیا ہے تو آہستہ آہستہ دوسرے گناہوں سے بچ جائے گا، اور دوسرے مرحلے میں نے آپ کی خدمت پیش کیا کہ حضور قلب اور نماز میں اس کے اثرات دکھائی دیں گے۔ جی، ساتھ ہی مجھے لگتا ہے آغا جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کا ایک دبدبہ الگ ہوتا ہے معاشرے میں، اللہ انہیں ایک جاہ و حشم عطا کرتا ہے، اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ معاشرے میں وہ لوگ مختلف ہوتے ہیں جو سچ بولنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اچھا، ہم بعض دفعہ جو ہے سچ کو بدتمیزی سے بھی جو ہے وہ تشبیہ دے دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی کے بھی منہ پہ کچھ بھی بول دیتے ہیں وہ بہت فخر سے کہتے ہیں ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، ہم تو جو بولنا ہوتا ہے وہ منہ پہ بولتے ہیں، پیچھے کچھ نہیں بولتے۔ لیکن لوگ یہ اخلاقی پہلو ہے، اس کا فرق نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ صداقت اور بدتمیزی 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صداقت پر جو ہے وہ عمل پیرا رہیں، نہ کہ مومنین کے دل دکھانے میں۔ آج کے لیے آغا ہماری گفتگو یہیں تک ہے، انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں جو اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ سچائی کے اعتبار سے ہماری آج گفتگو ہوئی، صداقت کے اعتبار سے، جس کا پہلا سٹیپ، پہلا عامل یہ تھا کہ انسان اپنی نیت کو جو ہے وہ سچی رکھے، اپنی صدق نیت کے ساتھ کام لے، اور پھر جیسا کہا جاتا ہے جیسی نیت ویسی برکت، کہ جب انشاءاللہ ہم اپنی نیتوں میں صداقت لے کر آئیں گے تو پھر آج جو گفتگو ہم نے کی کہ ہماری زبان کس طریقے سے سچ بولنے کی اور صداقت کی عادی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو پاک کرنا ہوگا، سچا کرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا۔ اس کے بعد کے جو اور مراحل ہیں صداقت کے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں طے کریں گے۔ آج کے لیے ہماری گفتگو یہیں تمام ہوتی ہے۔ آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، دیکھتے رہیے ہمارے دیگر پروگرامز۔ میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع، فی امان اللہ۔